کس حوالے سے چاہتی ہیں, کس ٹاپک پہ چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں؟ بیسیکلی آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈپریشن کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو ہم لوگ بالکل لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ فزیکل تھیراپی سے بھی وہ کافی حد تک کیور ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ میں کل ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی, تو اس میں ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس میں آیا کہ 44% to 67% آف پاکستانیز آر ان ڈپریشن, ٹھیک ہے, جو آن ریکارڈ ہے. اور میرے پاس تو جتنے پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, سب کے سب 99.9% لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور ورلڈ وائڈ 8 لاکھ لوگ ایوری ایئر سوسائڈ کرتے ہیں. سو دس از اے ویری سینسیٹیو ٹاپک, اینڈ آئی وانٹ پیپل کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ گھر بیٹھے اس کو کیور کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز بڑی اچھی ہوتی ہیں. جب آپ کی باڈی میں آکسیجن پوری ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ بہت اچھے سے اپنی نیگیٹو پاورز جو ہوتی ہیں ان کو ریکور کر سکتے ہو. سو ہم سب سے پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ برید ان اینڈ برید آؤٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ماڈریٹ ایکسرسائزز پہ آنا شروع کر دیں. لائٹ ایکسرسائزز سے 30 منٹ ایکسرسائز ایوری ڈے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو سیلف موٹیویشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے اور ڈپریشن کی وجہ سے ملٹیپل پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ویٹ گین آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ, آپ کی جو سیلف سفیشینسی ہوتی ہے اس پہ آپ کو شک آنا شروع ہو جاتا ہے. سو ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو پاکستان میں فیمیل ہماری ہیں, ہر ڈلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا, ویری ڈینجرس تھنگ ہے, اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی. تو وہی بات ہے کہ میں نے تو ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں کہ جو پوسٹ پارٹم میں اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ از اے پارٹ آف دیٹ ڈپریشن. یس, ہم پڑھتے ہیں اس بارے میں بالکل. تو اور یہ بہت, اور اگر اس میں اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ٹھیک نہ ہو تو وہ بہت ورس ہو جاتا ہے, بچے کے لیے بھی اور اس عورت کے لیے بھی. بالکل ڈیفینیٹلی. سو اس پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر تھوڑا سا جو سیلف موٹیویشن ہوتی ہے نا, اس سے بڑا انسان امپروو ہو جاتا ہے. کیونکہ جب کانفیڈنس آتا ہے نا تو ڈپریشن اور انزائٹی ویسے ہی آپ سے اوور کم کر سکتے ہیں آپ بہت اچھے. سب سے پہلے تو ساتھ کاؤنسلنگ تو ڈیفینیٹ ہے, اس میں تو آپ کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک ٹیبو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرائیں گے تو کیا تم پاگل ہو, تم جا کے تم سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو. اب لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے, لوگوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دی. کاؤنسلنگ از اے گڈ تھنگ فار اے نارمل پرسن ایون. تو مگر میں آپ کو اگر بتاؤں نا کہ جو بڑے شہر ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر بھی اویئرنیس ہے. اگر آپ تھوڑا سا اندرون جگہوں پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا ایسے ایسے ٹیبوز سننے کو ملتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں. سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی ہو, پاگل ہو تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی ہو, کیوں جا رہی ہو آپ؟ تو یہ ہے کہ فزیکل تھراپی along with psychological first aid is very important, ٹھیک ہے. تو تاکہ لوگ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بوتھ پہ کام کریں. اگر آپ صرف مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. آپ صرف کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں. لوگ, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اپنی لائف میں کہ کاؤنسلنگ کراتے رہتے ہیں بٹ دے ڈونٹ فوکس آن دیئر سیلف, ٹھیک ہے. سو فزیکل تھراپی آپ کو سیلف موٹیویشن میں بہت ہیلپ کر دیتی ہے. سو آپ ڈیفینیٹلی آپ ان چیزوں پہ جائیں, لائٹ انٹینسٹی ٹو ہائی انٹینسٹی پہ جائیں, تاکہ آپ کی وہ اچھا خون بھی بنے, آکسیجن کا لیول پورا ہو, انرجی لیول آپ کا گین ہو, ٹھیک ہے. ویٹ لاس ہوگا تو آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں آپ کی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ایک فیکٹر ہے جو لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے جس کا. اچھا, مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر سمیرا جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہوں گے وہ بھی ڈپریشن میں آتے ہوں گے کہ اسکن پہ تو چھوٹی سی چیز ہو جائے اگر ہم خود کو بھی لیں تو وہ ہم ڈپریشن میں ہی چلے جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ اکثر اپنے پیشنٹ کو, ناٹ فار مطلب ایکنی وغیرہ کے لیے نہیں, لیکن میں اکثر پیشنٹ کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس, جو آپ کو بہتر لگے. اور پیشنٹ آگے سے مجھے یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کسی ایسی میڈیسن پہ ڈال دیں گے, نیند کی گولیوں پہ ڈال دیں گے. یہ بھی ایک بنا ہوا ایک ڈر ہے, ایک فیئر ہوتا ہے جو پہلے شاید کبھی ہوتا تھا. ایسے پیشنٹس آئے جو آ کے کہیں کہ جی ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں, اور اچھی خاصی لیڈیز ہوں گی, پیاری ہوں گی, مگر کیونکہ ہمارے ہسبینڈ دوسری شادی نہ کر لیں اس لیے ہمارے, اور ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے شاید آپ کو تو بہت زیادہ یہ دیکھنے کو ملتی ہوگی
کہ لڑکیاں نا بہت پینک رہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے, یا ہسبینڈس کا جو ہے نا وہ ایک وہ بڑا اسٹریس, ان کا بھی بڑا اسٹریس ہوتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے نا میری بیوی بہت خوبصورت لگنی چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ روح سے پیار کریں, آپ جسم سے نہ کریں پیار. تو بالکل دیکھیے جس نے کرنی ہے اس نے کرنی ہے. ہاں بالکل, آپ جو مرضی کر لیں. صحیح بات ہے. ایک بار ایک پیشنٹ کی میں ہسبینڈ سے اس نے مجھے بات کری, اس نے کہا ان کو گلوٹاتھیون لگا دے, جتنے پیسے لے لیں ان کو وائٹ کر دے, کیونکہ میری فیملی میں سب وائٹ ہیں. تو یہ کس نے بولا؟ یہ ہسبینڈ نے بولا. ہسبینڈ نے بولا. تو اس سے آپ نے یہ کہا نہیں کہ اپنی شادی میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں ہے وائٹ کرنا, ڈارک کرنا, جو بھی کرنا. then why did he marry to that woman? تو بٹ وہ کیا, وہ اس ٹائم اس کو جو بھی تھا ٹھیک ہے, بٹ وہ بعد میں وہ یہ فیل کر رہے کہ میرے فیملی میں سب وائٹ ہے اور یہ ڈارک ہے. تو اس کو اب ایٹ دا ٹائم ہسبینڈ کو میرا خیال ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی, ہسبینڈ کو بھی اور ساتھ وائف کے. آپ دیکھیں نا وہ اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا, obviously وہ کیا کانفیڈنس آئے گا اس میں. مگر یہ کہ اگر اسکن کو بھی, مجھے لگتا ہے آپ شاید میری بات سے ایگری کریں گی کہ اسکن کو بھی اگر آپ نے بیٹر کرنا ہے نا تو ایکسرسائز بڑی ضروری کام ہے. ایکسرسائز اور جو آپ کی ہیلتھ ہے نا, جو آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے ڈپریشن یا اس طرح کی چیز تو آپ کے فیس پہ نظر آ جاتی ہے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, آپ فیس سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی ڈپریشن میں ہے یا کس میں ہے. مجھے ڈپریشن ہے کہ نیند نہیں پوری, پتہ چل جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. سب کے اپنے اپنے, ہر بندہ ڈپریشن میں کسی نہ کسی. ایگزیکٹلی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کون بندہ ہے جس کو کسی چیز کا ڈپریشن نہیں ہے. اٹس اے پارٹ آف اور لائف. بالکل بالکل ایسے ہی کوئی کس چیز کا ڈپریشن. اچھی تھیراپی جو ہے نا, اگر تو آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو پھر اچھی تھیراپی اس طرح کے فرینڈس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پازیٹیو لوگوں میں رہیں. آپ نے اچھی بات کی, اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں تو آپ ویسے ہی فریش, چاہے پھر وہ لوگ ہوں یا کوئی ایسا سیریل ہے یا کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو فریش کرتا ہو. اور اگر سم ہاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہے, ٹھیک ہے, اس میں اچھا اس میں ہوتا کیا, میں تھوڑا سا جو ہے ایکسپلین بھی کر دوں گی کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے. تو اس میں یا ایگزیکٹلی, سو اس میں نا فزیکل اینڈ مینٹل بوتھ کنڈیشنز ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تھوڑی سی انزائٹی لیتے ہیں تو یہ والے مسل سارے پٹھے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں, یہ کھچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ, اب ہوتا کیا ہے کہ باڈی کیمسٹری اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا ایک مسل شارٹن ہو رہا ہے نا تو وہ ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اوپر لے کے آتا جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی سب ٹائٹ ہوتے جائیں گے. تو ہم نے ان چیزوں پہ بھی ورک آؤٹ کرنا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا یہ مجھے ہو رہا ہے پرابلم, ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو بہت شدید سر کے درد ہوتے ہیں, ہم اس کو بولتے ہیں سروائکوجینک پینس, ٹھیک ہے, جو کہ گردن کے پٹھے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے سر میں پورے درد ہو رہا ہوتا ہے, سروائکل میں یہ گردن کی جگہ پہ درد ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اکیلا جو ہے نا, آپ رہنا بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ کو اندھیرے میں رہنا اچھا لگ رہا ہے, ہاں, آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا, آپ ہر چیز سے انوائے ہو رہے ہیں, اریٹیبلٹی لیول آپ کا بہت ہائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ایگریسو ہو رہے ہیں, تو ان سب چیزوں کو آپ کی جو ہائپر جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, آپ نے جس طرح بندہ ہر وقت ٹینس جانا, ہائپر ٹینشن کا شکار, یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو کاؤنسلنگ کرائیں, دوسرا یہ کہ آپ ایکسرسائز کریں اور فزیکل تھراپسٹ کے پاس جائیں. آپ کے مسلز ریلیکس ہوں گے تو آپ جو ہے نا آلموسٹ 40 to 50% آپ ویسے ہی اپنے آپ میں اچھا فیل کریں گے اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ڈاکٹر سرا یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, سب سے پہلے ہم فائنڈ آؤٹ تو کریں کہ ہمیں ہے کیا, مطلب اپنی باڈی کو سمجھنا از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, بجائے اس کے کہ ایک درد ہوا اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. اٹس ناٹ مطلب سولوشن. آپ پہلے دیکھیں کہ کس وجہ سے وہ ہو رہا ہے. اگر نہیں آپ فائنڈ آؤٹ کر پا رہے, ٹھیک ہے, تب یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. بینگ اے ڈاکٹر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا اور جمپ ٹو دا ڈاکٹر اور وہاں پہ اچھی خاصی فیسیں دے رہے. پہلے تھوڑا فائنڈ آؤٹ کریں, اور زیادہ تر جس طرح پہ ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. مگر پتہ ہے کیا, ہمارے سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس تو جتنے بھی 100% ریلیٹڈلی جو پیشنٹس آتے ہیں نا, وہ پچھلے پتہ نہیں 3-4 سال سے درد تھا میں نے بس جو ہے نا یہ دوائی کھا لی, مجھے یہ درد تھا, میں نے یہ دوائی کھا لی, اور ہم نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ ڈی جنریٹو چینجز شروع ہوئے ہوتے ہیں اسپائن میں, آپ کی نیک میں, سروائکل ایریا میں, گردن والی جگہ پہ, اور وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو بلج کی طرف یا نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس طرف ایسی چیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس کا حل بڑا کم ہوتا ہے. پھر ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہو, کہتے ہیں آپریشن کرا دیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر فائنڈ آؤٹ, اگر آپ کو ہو رہا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ
میں انکمفرٹیبل ہوں اور مجھے کوئی پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے جو آپ ایکسپرٹ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے گو فار اٹ, ٹھیک ہے, ڈونٹ ویٹ, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, اس کو 13-14 ایئر سے بیک ایک تھا, اور بیک ایک ایسا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, وہ بیچاری کھڑی ہو جاتی تھی تو بیٹھ نہیں سکتی تھی, اور بیٹھ جاتی تھی تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو 13, آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے 13-14 سال سے درد ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. کہتے ہیں بس میں ڈاکٹرس کے پاس جاتی تھی, وہ ان نے مجھے 2-3 دفعہ وہ اسٹیرائڈل انجیکشن میرے اسپائن میں لگا دیا, اور اس سے میں 6 مہینے بہتر ہوئی, اور اس کے بعد کیا ہوا, 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ پورا اس بیچاری کا جو بلج تھا وہ ہرنیشن جو بالکل ہی جو ہے نا وہ گیپ کا ختم ہو گیا. ڈاکٹر سے نا اس میں تو پھر ڈاکٹرز کی مسٹیک ہوئی. دیکھیے ہوتی ہے, پیشنٹ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کے پاس ہے, سم ٹائم میرے پاس بھی آئیں گے, ٹھیک ہے, میں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ نے اس چیز کا 4 سیشن لینے یا 6 سیشن لینے, ٹھیک ہے, ایک سیشن کے بعد دے ول کوئٹ اور کہیں گے نہیں وہ ہمیں اثر نہیں ہوا تھا. کنسسٹنٹ نہیں ہے نا چینجنگ ڈاکٹر, مطلب پرسسٹنٹلی اگر ایک سیشن میں ہونا ہوتا تو میں ان کو یہ ایکسپلین کرتی کہ ایک سیشن میں یو ول بی اوکے, تو وہ کہیں گے سم ٹائم کہہ بھی دیں گے نہیں مجھے فرق نہیں پڑا اس لیے میں آیا نہیں یا آئی نہیں. اٹ از ناٹ دا تھنگ کہ مطلب میجک کے لیے ہم اسکن کو بہتر کر دیں. باقی جہاں تک اسپائن کی آپ بات کریے وہ تو ایک کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے, انڈیکیٹس کہ آپ کا آگے پرابلم کچھ نہ کچھ ہو رہی ہیں. تو مطلب سم ٹائمز ڈاکٹرس کو ریوزٹ کرنا, اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھو ایک اور ڈاکٹر کو دیکھ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ نا ہمارے لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے, ٹھیک ہے, وہ نا دے وانٹ ہیلتھ کو لے کے, خاص طور پہ ہماری لیڈیز جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹس کر کے, بالکل. اور حالانکہ آپ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا تو آپ اسی سے کنسلٹ کریں, کیونکہ اس کو آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کی پریزنٹ, آپ کا سب کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے, سو دیٹ وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کویکس کے پاس نہ جائیں, ڈاکٹرس کے پاس. میں تو اپنے پیشنٹ کو کہتی ہوں نہیں ٹھیک ہوتے آ جایا کرو, ہمارے سر پہ بیٹھ جایا کرو, نہیں کیوں نہیں ٹھیک ہوا, مطلب ہمیں بلیم کرو, وی آر ہیئر. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب چلتے پھرتے ہیں ہم آپ کو ملیں گے نہیں, مطلب نہیں ٹھیک ہوئے آ جایا کریں آپ, کیونکہ آپ پے کر کے گئے تو ہم رسپانسبل ہیں, آپ کو آنسر کریں گے ہم. اچھا ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن وہی بات ہے لوگوں کو اویئرنیس انہی مین سٹیز تک ہے, ان رورل ایریاز یہاں کی بات اگر ہم کریں تو اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. اور اگر ہم کسی اور چھوٹے شہروں کی بات کرتے ہیں, چھوٹے شہروں سے کہنے کا مطلب نہیں, اویئرنیس وہاں پہ بھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہنچ چکا ہے, لیکن سم ٹائمز چیزیں پتہ ہو کے بھی اگنور دیں. مگر پتہ ہے سوسائٹل پریشر اتنا زیادہ ہے نا. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میری فاؤنڈیشن ہے تو ہم لوگ ڈفرینٹ ایریاز میں نا فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں آل اوور پاکستان. تو میں وہاں پہ جب اندر جا کے لیڈیز کو اور میلز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ مطلب ان کو تو بالکل کسی چیز کا اویئرنیس اور پتہ نہیں ہے, اور اگر پتہ ہے بھی تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ہاں, میں نے ایک ایریا تھا, میں نام نہیں لوں گی, میں وہاں گئی تو وہ جو اس بندے کی وائف تھی وہ مطلب اس کا مس کیریج ہوا تھا, اور مس کیریج میں اس کے بعد اس کو وہ بہت ڈپریشن میں, بہت اس کا بڑی اس کی حالت خراب تھی, اور اس کا بہت ویٹ گین ہو گیا ہوا تھا, تقریباً اس کا 110 kg اس کا ویٹ تھا. تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا اس کو فلانی جگہ پہ لے کے جائیں اور سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, اور اس کے بعد ہم بتا دیں گے کہ ایکسرسائزز کیا کرنی ہے, آپ وہ کنٹینیو کریں. میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہن پنجابی میں اس نے مجھے کہا لوگ کہیں گے میری بیوی پاگل ہے, تو مجھے پھر میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا. تو میں اس کا منہ 2 منٹ دیکھتی رہی کہ ٹیگ لگ جائے گا نا, سائیکالوجسٹ کے پاس چلی جائے گی تو ٹیگ لگ جائے گا. بالکل, لوگ کیا کہیں گے, اور اینڈ پہ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بالکل جی, لوگ اینڈ پہ یہی کہیں گے, تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. اتنا شارٹ ٹائم رہا اور ہم اس میں بھی اتنا مزہ آیا, تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو دوبارہ ہم بلائیں گے, کیونکہ اتنا اچھا شو چلتا ہے جب اتنے زبردست لوگ آتے ہیں. میں پھر سے کہوں گی تھینکس اگین. اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے, اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ.